عصر کا وقت تھا، تپتا صحرا تھا، چاروں طرف لاشیں پڑی ہوئی تھی، خون ہی خون تھا، جیتنے والوں کے چہرے سے غرور ٹپک رہا تھا۔ آسمان سرخ ہو چکا ہوا تھا۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ آسمان پہ آندھی کا سماں تھا، زمین غمگین تھی، آسمان بھی غم منا رہا تھا۔ جانور صفت انسان گھوڑوں پہ سوار شور و غوغا مچا رہے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے جو کہ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ جانور نما بد انسان اپنی جیت کے چرچوں میں عجیب و غریب شعر کہہ رہے تھے۔ ان ہزاروں گھوڑوں سوار پیدل ہتھیار سے لیس جانور نما بد شکل انسان قطار در قطار خیموں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان چند ایک خیمے لگے ہوئے تھے جن کے اندر بچوں کے رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جہاں کچھ باپردہ خواتین پریشان حال اپنوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ یہ سب خواتین پریشان تھیں مگر مطمئن تھیں۔ یہ ایک عجیب جنگ کا منظر تھا جو صبح شروع ہوئی تھی، شام تک ختم ہو چکی تھی۔ یہ ایک عجیب جنگ تھی جس میں کسی ماں کو اپنے بیٹے کی لاش پہ، کسی بہن کو اپنے بھائی کی لاش پہ، کسی بیٹی کو اپنی باپ پہ رونے نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ہر جنگی قانون کو پاؤں کے نیچے روندا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں سامنے آنے والے 2.5 سالہ بچے کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ آئیے ہم اس جنگ کا پورا منظرنامہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جنگ کرنے والے کون تھے؟ یہ شہید ہونے والے کون تھے؟ یہ شہید کرنے والے کون تھے؟ آخر ایسی جنگ کیوں ہو گئی تھی؟ آخر یہ منظرنامہ کیوں چل پڑا تھا؟ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ان ویڈیو کی سیریز میں ہم سب بتائیں گے شروع سے لے کر آخر تک ایسا کیا ہوا تھا کہ نوبت اس جنگ تک آ پہنچی تھی۔ یہ شام تھی 10 اکتوبر 480 عیسوی کی۔ اگر ہم اس کو چاند کی تاریخ میں بدلیں تو 10 محرم 61 ہجری ہے۔ وہ دن ہے جب کربلا کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہید کیا گیا۔ لیکن آخرکار کیوں؟ یہ کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ تک اس جنگ کے محرکات، اس جنگ کے کردار اور اس جنگ کی وجوہات اور واقعات آپ تک ایک معتدل اور احسن طریقے سے پہنچا سکیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم آپ سے بھی معذرت خواہ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ یہ ان پاک ہستیوں کا ذکر ہے جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، جن ہستیوں کے اوپر دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام اتنا عظیم ہستی ہیں جو آج بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ پیدا کرتی ہیں، جو کسی بھی حالات میں کسی بھی طرح شہید ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے 72 ساتھیوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت حسین علیہ السلام کی پیدائش عرب کے شہر مدینہ میں ہوئی۔ حضرت حسین کا تعلق اللہ کے رسول کے خاندان سے تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور جب حضرت حسین کا تعلق اتنی عظیم گھرانے سے تھا تو ظاہر سی بات ہے انصاف اور حق کے لیے حضرت حسین ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ اب آپ ایک بہت ہی نیک انسان تھے، ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، آپ بہت بڑے عالم اور عمل کرنے والے تھے، آپ عہدے میں امام تھے۔ سن 132 عیسوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اس وقت حضرت حسین کی عمر زیادہ نہیں تھی، اور جب حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت علی علیہ السلام کو اپنے دور میں خلافت، قرآن اور سنت کے نفاذ کے لیے کئی جنگیں لڑنی پڑیں۔ چھوٹے موٹے معرکوں کے علاوہ 3 بڑی جنگیں، جنگ جمل جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ لڑی گئی، اور جنگ صفین جو کہ حضرت معاویہ کے ساتھ، اور جنگ نہروان جو کہ خارجیوں کے ساتھ لڑی گئی، اور بعد میں جب مسجد میں نماز کی حالت میں حضرت علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو شام میں حضرت معاویہ نے خود کو خلیفہ بنا لیا۔
حضرت علی کے بعد لوگوں نے حضرت حسن علیہ السلام کی بیعت کر لی اور ان کو اپنا امام اور خلیفہ بنا لیا، لیکن مسلمانوں کے بیچ فساد نہ کھڑا ہو، اس طرح پھر چند ایک شرائط کے اوپر حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کے ساتھ صلح کر لی اور یوں خلافت پھر شام میں چلی گئی۔ یوں پھر مسلمانوں کا خلیفہ حضرت معاویہ بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں ہی صلح نامہ توڑ کے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ یوں پھر مسلمانوں کا خلیفہ حضرت معاویہ کے بعد یزید بن گیا۔ لوگ یزید کو غلط سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کا حق نہیں ہے۔ لوگ یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں تھے، اس وجہ سے یزید نے لوگوں سے زبردستی بیعت لینا شروع کی۔ جب یہ معاملہ مکہ مدینہ میں پہنچا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی بیعت کا کہا گیا۔ کئی چند ایک صحابہ سمیت حضرت حسین علیہ السلام نے بھی یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا تھا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے امیر حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری فیملی، پورے خاندان نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کی وفات کا سنتے ہی مسلمانوں میں اس بات پر ڈسکشن شروع ہو گئی کہ آپ کی وفات کے بعد اسلام کا اگلا لیڈر کون بنے گا۔ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ نامی جگہ پر جمع ہوئے خلیفہ چننے کے لیے۔ یہ انصار وہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے برے وقت میں ہر طرح سے تعاون کیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو انصار نے اپنے آپ پر اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انصار سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر پوری دنیا ایک طرف چلے انصار دوسری طرف تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ میرا جینا مرنا انصار کے لیے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر سارے صحابہ بیٹھے رو رہے تھے، تبھی کسی نے اصحاب کو آ کر یہ خبر دی کہ وہاں انصار اگلا خلیفہ چن رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اٹھ کر ان کے پاس چلے گئے، لیکن امام علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہے اور ان کا سارا خاندان بھی کفن دفن میں مصروف رہا۔ حضرت ابوبکر نے انصار کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش قبیلے سے تھے، تو اگلا خلیفہ بھی قریش سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ قریش پورے عرب میں ایک پاورفل قبیلہ ہے، لیکن انصار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سی قربانیاں دی تھیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ یوں پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ کر لیا گیا، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی مہاجرین تھے وہ حضرت ابوبکر کے اوپر متفق ہو گئے ہوئے تھے، اور یوں پھر زیادہ تر انصار نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ کر لیا، لیکن کچھ انصار کا گروپ یہ چاہتا تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، اس کے بعد خلیفے کا چناؤ کیا جائے۔ در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اوپر ہی مسلمانوں میں دراصل ایک تقسیم ہو چکی ہوئی تھی، اور یہ تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر ان کی وصیت کا لکھوانا اور نہ لکھوانے کے اوپر ہو چکا۔ یوں پھر خلافت کے موقع پر بھی مسلمان ایک نہ ہو سکے، کیونکہ یہ جتنے بھی جید صحابہ تھے ان میں اس کے اوپر بھی تقسیم تھی۔ یہ معاملہ عوام تک تو نہ پہنچا، لیکن جید صحابہ جتنا بھی تھے سب کے سب اس کے اوپر اتفاق نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا خیال تھا کہ یہ عجلت سے کام لیا گیا، یہ کام بہت جلدی میں کر لیا گیا، کیونکہ سب جید صحابہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ہم اپنی آج کی کہانی یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم یہی خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آگے کی کہانی سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، شیئر کریے، لائک کریے۔
ہماری آنے والی ویڈیو میں آپ انشاءاللہ تعالی کربلا کے محرکات، وجوہات اور اس کے درمیان میں ہونے والے تمام واقعات کا تفصیل سے ذکر سنیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔